جو فساد تھے ان کو ختم کیا ہے، اور یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا جو ساتھ دیا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت نے دیا۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان ہو کر اس نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، کوئی صحابہ کو لے کر کوئی اہل بیت کو لے کر اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کیا یہ وہ بستیاں جنہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے ہوں گے؟ اگر کیے تھے تو یہ قرآن کیسے پھیل گیا؟ یہ دین کیسے پھیل گیا؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ یار یہ وہ لوگ، آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کتابی صورت میں لے کر ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کا اتنا احسان ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت ہم تک پہنچائی ہے۔ آج ہم نے اپنی ناپاک لڑائیوں کو ان کے ناموں سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا رویہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور یقین کریں تقریریں یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے، والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یہی فتنے ہوتے ہیں، او جی بندے صحابہ کے خلاف نے تو تسی انہوں سمجھا کے جاؤ، او جی بندے اہل بیت کے خلاف نے کہ تسی ذرا انہوں سمجھا کے جاؤ۔ یار یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا منہ کیا دکھاؤ گے قبر میں جا کے نبی پاک علیہ السلام؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، ادھر دیکھیں میری طرف حضرات، 114 سورتیں اٹھا لیں آپ اور قرآن مجید کے 30 پارے اٹھا لیں، کوئی ایک سورت یا پھر کوئی آپ ایک سپارہ ایسا دکھا دیں جس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر موجود نہ ہو۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی لے لیں، بے شک قل ہو اللہ کی کیوں نہ ہو، آپ کو وہاں بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بڑی بات کی؟ وہ گرامی قدر حضرات، ہم کدھر نکل گئے؟ میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، محرم شریف کے مہینوں میں تلخیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر علاقے کے اندر علماء پریشان ہوتے ہیں تو علاقے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان، پولیس والے، اداروں، پتہ نہیں کس کس کو پریشانی بیچارے کو ہوتی ہے۔ کیا جی ایک بندہ آیا تقریر کر کے ٹر گیا، پیچھے لڑائی پہ گئی۔ کوئی اللہ دیا بندیا تینوں اس بات سے سدیا ہے بھئی تو آ گیا تو صحابہ کے پیچھے بیٹھ کے حالے اٹھاندی کر جا، تیرا جڑا موضوع ہے تیرا وفا کر۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میری؟ وہ ہمیں سمجھنا چاہیے بھائی جان، اپنا نام شرارتی لوگوں میں کیوں لکھوا رہے ہو؟ اپنا نام ہمیں اہل محبت میں لکھوانا چاہیے۔ ہماری وجہ سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑا کیا کام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، حضرات علماء بیٹھے ہیں، صحابہ حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، فرمایا اگر تمہاری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو سرخ خزانے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر۔ یہ سرخ خزانے کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس سے مراد سونا ہے، یا اس سے مراد یاقوت کا جو پتھر ہوتا ہے نا، یاقوت یہ بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو عزیزو، اس واسطے میں نے یہ ابتدائی جو باتیں کی ہے نا، جتنا مرضی یہ جو دور چل رہا ہے، دو چار بندے پھر موبائلوں میں نکل کے میری بات سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، یہ جو دور ہے اس دور میں تشکیک پیدا کی جا رہی ہے۔ کوئی صحابہ میں شک پیدا کر رہا ہے، کوئی اہل بیت میں شک پیدا کر رہا ہے، کوئی ولیوں میں شک پیدا کر رہا ہے، کوئی قرآن میں شک پیدا کر رہا ہے، کسی نے آ کے نمازوں میں شک پیدا کر دیا، کسی نے روزوں میں۔ آپ اس شک سے نکلیں، ہمارا پورا دین یہ شک پر قائم نہیں، یہ یقین پر قائم ہے۔ ہمارے دین کی کوئی ایک چیز بتا دے جس میں یقین نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو ہمارا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر لوگ آ گئے اور یہ سوشل میڈیا نے بربادی کر دی، اور تم بھی دکانوں پہ بیٹھے اور ٹھیلوں پہ بیٹھے فضول بندوں کو سنتے رہتے ہو۔ یقین کرو یہ دور احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے، جہاں پر گلوکار چاہت فتح علی خان جیسے آ جائیں، آپ دیکھیں لوٹے ورگا ہوتا سیرے تو حالت کیا، وہ اپنے آپ کو گویہ سمجھتا ہے اور 200 ملین اس کے جناب آ جاتے ہیں ویور۔ آپ سمجھیں حالانکہ یہ گانا میوزک تو ویسے ہی حرام ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں جہاں ایسے لوگوں کو اتنا آگے بڑھایا جائے اور جہاں مرزا پلمبر جیسوں کو عالم بنا کے پیش کیا جائے جو پہلے درجے کا بدتمیز ہے جس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، آپ بتائیں جہاں ساحل عظیم جیسے بندے وہ شکل دیکھو، ساڈے علاقے چاہیے بندے چھاج بیچتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں تھوڑے علاقے کیا ہو گیا، ایسے بندے جب آپ کے فتنہ کر رہے ہیں، احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے بھائی۔ یار جب کپڑے اتار کر اپنی نمائش کرنے والی ٹک ٹاکر عورتوں کے ویور دیے جائیں، آپ مجھے بتائیں یہاں پر کیا باقی رہ جائے گا؟ گرامی قدر حضرات، یہاں بولنا تو چاہیے تھا کہ ہمارے جو مسلک کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر
جو کام مدنی چینل کے بادشاہ الیاس قادری نے کیا، کیا خوبصورت کام، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ جو کام امیر المجاہدین نے کیا ہے کیا خوبصورت کام ہے، جو کنز العلماء نے کیا کیا خوبصورت کام ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی آل اولاد نے کیا کیا خوبصورت کام، بتانا یہ چاہیے تھا۔ حضور محدث اعظم نے کیا کیا ہے ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن آج یہ کوئی نہیں بتایا جا رہا، آج احمقوں کو سر پر بٹھایا جا رہا۔ اور بھائی یہ احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے، اس کے اندر حق بات کو تلاش کرنا، ہیرے کو تلاش کرنا، یہ اہل نظر کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ مہربانی کریں تھوڑا سا جاگیں، یہ ابتدائی میری باتیں یہ تربیتی اور تعمیری باتیں ہیں، ان کو سمجھیں آپ حضرات۔ سوشل میڈیا پر ہر چمکتے ہوئے چیز کو آپ اپنا پیشوا مت سمجھیں، ان کی عمر، سوشل میڈیا کی عمر ویسے بھی 5 سے 6 دن ہوتی ہے، یاد رکھ لیں 5-6 دن تو بعد روڑا ختم ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جتنا مرضی روڑا ہوئے ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اصل بات وہی ہے جب آپ اپنے دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، اور یاد رکھ لیں میری بات، ہمارے دین کے اندر محبت اور ادب اگر یہ نکل جائے تو دین باقی رہتا ہی کوئی نہیں۔ حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا الدین کلہ ادب، فرمایا پورا دین ادب کا نام ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو بندے کے پاس دین نہیں ہے۔ اس میں ادب قرآن کا بھی ہے، قرآنی تعلیمات کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، نبی پاک کا بھی ہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اور ولیوں کا بھی، علماء کا بھی، ماں باپ کا بھی، استاد کا بھی، مسجد کا بھی۔ یہ تمام چیزوں کے آداب جب اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ بندہ دیندار ہے اور سمجھدار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عزیزان مکرم، بات یہ سمجھا رہا ہوں، تشکیک کا دور ہے، تدریج کا دور ہے، اس کے اندر جو بزرگ ہستیاں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں حدیث مفہوماً سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور یہاں سے مسئلہ بھی آپ کے سامنے کھلنا چاہیے، اپنے دماغ کو بھی ذرا دوڑایا کریں ہمارے ساتھ ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو غلط بندہ ہوتا ہے فکری اعتبار سے، فتنہ فساد والا بندہ ہوتا ہے، 2 نمبر بندہ ہوتا ہے، اس کی پہچان پتہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے سے پہلے بزرگوں پر طعن کرے، اپنے سے پہلے بزرگوں پر طعن کرے، نشانہ بنائے، ان کے اوپر جملے کسے، ان کو کچھ نہ سمجھے، باتیں چاہیے کوئی نہیں، فلانا ہے، فرمایا اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہہ رہا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات میں؟ اگر یہ ایک جملہ آپ کو سمجھ آ جائے تو جو بندہ صحابہ اور اہل بیت یا اولیاء کو برا کہتا ہے، اس سے برا کوئی اور ہے، اور ایسے برے بندے کے پاس نہ بیٹھنا ہے نہ بات سننی ہے، کیونکہ دل کے اندر شک تو پیدا ہو ہی جاتا ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں شک سے نکلنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے، میں مدینہ شریف میں تھا تو مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو سنائی، اس مرزے کی، یہ جو جیلم کے اندر قبرے کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور فتنے کرتا ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ کہتا ہے جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ جو بات بات پہ تلوار اٹھاتے تھے نا، آپ کے سامنے کوئی منافق آتا، آپ کے سامنے کوئی وہ بندہ آتا جو نبی پاک کے خلاف بات کرتا یا بات نہ مانتا، کوئی مثال کے خلاف، حضور کے مثال کے خلاف جب بات آتی، توجہ ہے حضرات، آپ فوراً تلوار نکال لیتے۔ اب مرزا نے اس پر کیا تجزیہ کیا؟ ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی غیرت اور آپ کے دل میں جو عشق رسول تھا، یہ اس کی نشانی تھی کہ آپ اپنے حبیب کے خلاف کوئی بات سننا برداشت نہیں فرماتے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب مرزا نے اس پر کیا سٹیٹمنٹ جاری کی، ذرا سنیے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟ بے ادبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ جو فاروق اعظم تلوار اٹھاتے تھے نا، یہ تو محبت اور ادب نہیں تھا، کہہ رہا ہے یہ نا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ تب بھی بڑے جذباتی تھے، اور کہتے ہیں یہ جو بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا جذباتی والی، یہ نبی پاک کی صحابی بننے کے بعد بھی نہیں بدلتے، کئی بندے ہوتے ہیں جو صحابی بننے کے بعد بھی نہیں بدل سکے۔ اب یہ بات کر کے وہ آگے گزر گیا، اور بتائیے آپ قوم کو کیا درس دیا جا رہا ہے؟ آپ بتائیں یہ کوئی مسلمان جملہ بول سکتا ہے؟ بولو نا 5 کلو کا سیرل ہوتے، میں بھی گرمی لگنی پئی ہے، پر خیر ہے آج آپ ذکر کر دین سیکھنا ہے نا، مسئلہ سمجھا رہا۔ آپ بتائیں یہ بات حضرت فاروق اعظم کے لیے کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، تو پھر اس کو سوچنا ہوگا کہ یہ میں بات کس کے اشارے پر کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، جبکہ میں آپ کو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کی صحبت، یہ لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار ہوں،
کہتا جی لوگ نبی پاک کی صحبت میں آ کر بھی کئی لوگ نہیں بدلتے. میں نے کہا اگر نہیں نہ بدلے تو پھر ان کو صحابی نہ کہو، چونکہ جو صحابی ہوتا ہے وہ بدل جایا کرتا. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کہتی ہو کہ نہیں بدلے، اور خدا کا خوف کرو یار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور صحبت، اس کا اثر یہ ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی خیرات کرے، فرمایا تمہارے احد پہاڑ کا ثواب کم ہے اور میرے ایک صحابی کی مٹھی جو خیرات کرنے کا ثواب زیادہ. اب بعدوں نے لفظ مد لکھا ہے اور اس کے مطابق وہ 2.5 کلو 3 کلو یا 4 کلو گندم بنتی ہے. میں نے کہا اتنا بھی لگا لو. ایک طرف سونا ہے احد پہاڑ کے برابر اور ایک طرف یہ چند کلو یہ جو اور گندم ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم میرے صحابی نہیں، جو خیرات کر رہے ہیں گندم وہ میرے صحابی ہیں، تو میری صحبت نے انہیں اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ وہ گندم بھی خیرات کریں تو تمہارے سونے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. یہ ایک حدیث. اب دوسری بھی سنتے چلیے یہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابی ہونا یہ کتنی عظیمت ہے. یہ کہنا کہ صحابی ہونے سے کوئی نہیں بدلتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں آقا کریم ادھر دیکھیں میری طرف، 2-4 بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار، فرمایا اس بندے کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی. من رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا. ورآ من رآنی وآمن بی، اور اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی جو میرا صحابی ہے نہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے، نہ صحابہ کو دیکھنے والا تابعی ہے. یہ تابعی سے وہ تابعین مراد ہے جن پر امت کا اتفاق ہو. یہ ضروری ہے بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. فرمایا نہ صحابی جہنم میں جائے گا اور نہ ہی تابعی جائے گا. تو میں نے کہا یہ پھر ہر صحابی نبی نعرہ تو ٹھیک ہے نا، جو حضرت عطار لگایا جنتی 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 نعرہ 2 حصوں میں ہو گیا، میں لگوا دیتا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآنی اور ایمانی نعرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ حدیث ہے. بلکہ لوگوں کو تو یہ شک ہے کہ شاید صحابی جنت میں نہیں جائیں گے. میں کہ اگر صحابی نہیں نہ جائیں گے تو جنت کا شوق تو بھی اپنے ذہن سے نکال دے پتر، پھر جا تم ہی نہیں سکتا. پہلی بات یہ. اب دوسری بات یہ ہے صحابی تو صحابی رہے نا. میں حدیث پاک سے آپ کو ثابت کروں گا تابعی بھی جنتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہاں 2 باتیں آپ نے حدیث سے سننی جو میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ لے، اب توجہ سے سنیے بات، جو دیکھ لے اور ایمان لے آئے اور اس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، وہ تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو جو عمر آج تک میرے مصطفیٰ کے روضے کے ساتھ ہو مصطفیٰ کے، وہ کہاں جائے گا؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دوسری حدیث. اب میں بتا رہا ہوں کہ صحابیت کا کیا فائدہ ہے. اب تیسری بات سنی. یہ کہتا ہے صحابیت سے بندے بدلتے نہیں اور بدبختہ یہ نبی پاک پر عیب لگا رہے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے سنیے. اگر یہ صحابی حدیث نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بندہ اینی ون، نبی سے لے کر عام فرد تک، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 اور پیدا ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک شیطان اور ایک فرشتہ. شیطان جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے. یہ آقا کریم کی حدیث ہے اور میں حدیث سنا رہا ہوں، میں گپ نہیں سنا رہا، یہ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے، وہ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اب اگلی بات سنیے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا، اب یہ بات ہے جو آپ کے سمجھنے والی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا. آپ کئیوں کو مسئلہ ابھی سے سمجھ آ گیا کہ مولانا نے آگے کیا کہنا ہے. ابھی سے سمجھ. شیطان جو تھا آقا کی صحبت میں رہ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو میں نے کہا یار مجھے صرف یہ بتاؤ، اگر شیطان نبی کی صحبت میں رہے وہ مسلمان ہو جائے تو جو آج تک روزے میں عمر اور ابو بکر ساتھ ہیں پھر ان کے بارے میں بتا. جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ سبحان اللہ تو فرماؤ نا مسکرا کر. تو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں شیطان آ جائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہاں تو بات عمر کی ہو رہی ہے.
اور پھر اگلی بات، یہ جو میں بات کہنے لگا میں نے کہنا نہیں آپ کو کہ آپ بولے اگر سمجھ آئے، میں نے کہا اگر اس نے بدلنا نہیں نہ تھا حضرت عمر نے تو پھر نبی پاک نے مانگا ہی کیوں تھا؟ خلیفہ تھے، طاقتور تھے اور باقی کچھ نہ کر سکے، جھوٹ ہے، نہیں ایسی بات۔ بھائی جان اصل بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے حمل کی صورت میں، تو جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی اللہ ذمہ داری لگاتا ہے، وہ جہاں سے مٹی کا ذرہ اٹھا کے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے نا، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں، میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی جگہ میں دفن کیا گیا۔ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ جزاک اللہ، تو سمجھ آئی ہے؟ یہ کہنا کہ خلیفہ تھے، طاقتور تھے تو فلانا نماؤ تھے، کڑے کبھی پہ گئے ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ جب بندے کے بعد دلائل نہ ہو نا تو بندہ چپڑا مارنا شروع کر دیا۔ یہ دلائل سے بات کرو نا، یہ علماء لکھا قرآن کی نص سے مسئلہ ثابت ہے، بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے ہمارا عنصر لیا گیا اور وہیں پہ ہم دفن ہوئے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ وہیں پر دفن ہونے کا اشارہ اور ساری تشریح میرے نبی پاک اپنی زندگی میں پہلے بیان فرما گئے۔ آپ بتائیے کہ ہم یہ اڑتی ہوئی باتیں اور آنے والی آوازیں سنیں یا پھر حدیثیں سنیں؟ آپ بتا دیں ہم کیا سنیں؟ تو پھر حدیث تو سننی پڑے گی نا۔ تو یہ حدیث ہے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلیفہ تھے، طاقتور تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو دفن کروا دیا۔ میں کہا بات والے ان سے بھی طاقتور تھے، پریشان نہ ہوا، اور کسی کی طاقت کم نہیں کی، اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی گئی۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں زہر اگلا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اتقوا غضب عمر، فرما لوگو عمر کے غضب سے بچنا، ڈرنا۔ میرے نبی کیوں؟ فرمایا جس پر عمر غضبناک ہو جائے اللہ بھی اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اور میں آپ کو اس کی ایک مثال سناؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ازالت الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث سے دیر رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف تھا نا، اور منافق ہے، تو جو ہے نا پانی کے لوگ شیر نہ ہلاؤ تو تھوڑی بہت سبحان اللہ جڑی میرے کنہ تنگا پڑھ دی ہے۔ یہ جو امیہ بن خلف تھا نا، یہ پوترا سی، وہ نام سی صفوان بن امیہ بن خلف۔ یہ آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس، اور حضرت فاروق اعظم کو آگے پتا کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا، آپ کو سمجھ آئے حضرت عمر کیا ہے۔ کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے، آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا بتا کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں رات ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر بڑا سبزہ تھا، بڑا سبزہ، ہریائی، یکدم وہ سبزہ ختم ہو گیا اور میں ایسی جگہ پہنچا جو چٹیل میدان تھا، بنجر زمین، کلر والی، بالکل کھاتا گوڑ۔ اس نے کہا میں نے اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی تعبیر سنیے۔ آپ نے فرمایا تو ابھی مسلمان ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے تو کافر ہو جائے گا اور کافر ہو کے مرے گا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے اپنا تاند کرنا شروع کر دیا، میں تو ویکھے کوئی نہیں، میں تو کوڑ مارے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو عمر نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اس کائنات میں دو بندوں نے یہ کہا، دو بندوں نے، سورہ یوسف پڑھ لیں، حضرت یوسف نے کہا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک حضرت یوسف سے بھی ایک بندے نے خواب پوچھا، تو آپ نے جب اس کی تعبیر بتائی نا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گا، بندہ چھوڑ جائے گا، میں دیکھے نہیں، فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، فرمایا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا لوگوں جو حق ہے نا، حق یہ عمر کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ اچھا آپ لوگ کیوں مجھے اس بات کی سمجھ ناراض نہ ہوں گے آپ حضرات، میں اپنی قوم کو ساتھ ساتھ تیار بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ ایسی بات سن کے جو بیٹھے رہتے ہیں، کیا آپ کے اندر وہ سینس نہیں جو کام کرے؟ جو یہ جب حدیث بیان ہوتی ہے
اور سنی جب بیان کرے تو اس کا تو رنگ اپنا ہوتا ہے نا. بساؤ کا لوگ بیان کرتے الحق مع علی والعلی مع الحق, تو کئی بابا سبحان اللہ بنا علی ہے. تو پھر آپ سنی چپ ہو کے اپنے مقدمہ ہار جاتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ مدعی سست پہ گواہ جو بھول صاحب بندہ خدا اس بات کو سمجھے. جس طرح فرمایا حق علی کے ساتھ ہے ویسے فرمایا حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے. چلیے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت مولا مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے. توجہ ہے جی؟ یہ حلیت الاولیاء پڑھے مصنف پڑھے دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ تشریف فرما تھے. آپ کہتے ہیں ہم صحابہ پتہ کیا ڈسکس کیا کرتے تھے. اب غور سے سننا ہے, میں اس طرح سے بولوں گا چونکہ بات مولا علی کی ہے, اس میں اپنی طاقت ہے. آپ کہتے ہیں ہم یہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یار لگتا ہے اے جڑا عمر ہے نا یہ اپنی زبان نہیں, یہ نا فرشتہ ہے. زبان تے کوئی بولتا یار جو کہیں گا وہ ہو جانتا ہے. یہ حضرت مولا علی بھی ہم فرما رہے ہیں یار اس کی زبان پر لگتا ہے کوئی فرشتہ بولتا ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جھلک دکھ رہا ہوں حدیثوں میں جو موجود ہے, اور میں کو بڑے سامنے کو نہیں شاید نہیں نہ بخاؤ کرتا, حدیثوں میں جو موجود ہے یاد رکھیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے 20 سے زیادہ آیات طیبات ہیں جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل کی گئی. کتنی آیات؟ بولو 20 سے زیادہ آیات طیبات. اور میں آپ کو بات بتاؤں آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں. 3 آیات علماء فرماتے ہیں وہ ہیں, شاید زیادہ بھی ہو سکتی جو میرے نالج میں وہ بتا رہا ہوں, تو طالب علم ابھی پڑھ رہا ہوں نا اتنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. فرمایا جو لفظ حضرت عمر نے بولے تھے اور آپ نے وہی قرآن بنا کے نازل کر جو لفظ عمر پاک نے بولے. آپ کہیں گے ہیں ہاں جی سن عمر کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جب یہ انسان کی تخلیق کا سلسلہ قرآن مجید میں بیان ہے, جب وہ پڑھا گیا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہ جب پڑھا گیا نا کہ انسان کو ایک کھڑکتی ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے, اور یہ جو گارے والی مٹی ہوتی ہے مختلف رنگوں کو اختیار کرنے والی, اس مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا نا تو آپ کی زبان سے پتہ کیا جملے نکلے, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا کیا بات ہے بھئی پیدا کرنے والے کی, کیا بات ہے, اور جس نے اتنی خوبصورت تخلیقیں بنائی ہیں. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہ نے اسی طرح قرآن کی آیت نازل کر کے اس آیت کو مکمل فرما دیا. میرے خیال ہم سمجھے نہیں, کئی بندے بھی میرے منہ تک رہے ہیں اچھا یہ بھی کوئی گل ہے, اللہ دے بندے تینوں کی پتہ ہے کی گل ہے, تینوں کی پتہ ہے کی گل ہے. جو حضرت عمر کہے ویسے رب کا کلام آ جاتا ہے. اور ایک یہ بات ہے آپ دوسری بھی سنیے گا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے, ادھر دیکھیں میری طرف یہ مسئلہ آپ کا سمجھنے کے لیے ہے اور بڑا ضروری مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام سفر میں تھے, حضرت اماں عائشہ پاک ساتھ تھی, بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت اماں عائشہ پاک کا ہار گم ہو گیا, اور اس کو بعض لوگ بڑا اچھالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, او جی تسی کہندے ہو نبی پاک دل میں غیب ہے, اگر ہار گم ہویا تو پتہ تو کوئی نہیں لگیا. میں کہا یار اگر تو منافق ہے تو پھر کل بیان کر لا کہ یہ مسلمان ہے تو پوری تشریف پڑھ لے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے. اگر منافق ہے تو اسی کو بیان کر, اور اگر مسلمان ہے تو پورا پڑھ. آپ کہیں کہ جو منافق ہوتا مسلمان نہیں ہوتا, میں کہا نہیں کافر کوئی بھیڑا ہوتا ہے. منافق کافروں سے بدتر, اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو منافق ہونا منافق ہے یہ جہنم کے آخری حصے میں. ساڑھے استاد ترجمہ کرتے سن کرا چلو لگ جانا پتا, اور فرماتے ہیں آخری تیادہ کی مطلب ہے اسی اگر ساری تو سی دسو, فرمایا گٹر ہے جہنمیوں کا جو گٹر ہوگا وہاں پر یہ منافق رکھا جائے گا. کیوں؟ اچھا منافق کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہوتی ہے یہ بھی سن لیجیے, توجہ میری طرف رہے. اس لیے کہ مسلمان کی صورتحال کلیئر ہے کہ میں مسلمان ہوں, کافر کی کلیئر ہے کہ یہ کافر ہے, منافق کی کلیئر نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, یہ دھوکے باز ہے, یہ فرانڈیا ہے, یہ ڈرامے باز ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھے, میں تو حدیث نہ سنا, سنو پھر لگ جاتا پتا.
मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के अंदर हर बकरे को खुश रखती है। सारे चुप होया है की होया कि मैं कहना मुनाफिक बन। नबी पाक ने फरमाया जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक ये उस बकरी की तरह है, सारे बकरे राजी रखता है, सारे बकरे में राजी रखती है बकरी। उन्हें पता ही कोई नहीं होता, सारे राजी रखना की पता मैं कौन हाँ कि मेरी औलाद का की हाल है। खरा हो खरा, मुनाफिक बकरी ना बन, सारे चस्के ना दे। कहते हैं ये वो मौलवी है जिसको सब पसंद करते, मैं कहा मुनाफिक है। अगर बंदा का पुत्र होता ना यकदर गिरो मुहकम गिर एक ना हो के तो मर रहे आज भांडे मुंह खतरा की थोड़ी इंसानियत है। तू सुन्नी है, अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर, वादे करके बयान कर मैं सुन्नी हूँ, मैं बात खड़ी करके कहना मैं सुन्नी, मैं क्या सुना कहने वाला, मैं कारनी आला, मैं मिलाद आला, मैं आला हजरत फादर बरेलवी आला। बैठे हो आइंदा खड़ा होकर है जनाब, मुनाफिक मत बनो। मुनाफिक वो होता है उस बकरी की तरह जो पूरे रेवड़ के बकरों को खुश रखती है। उन्होंने फिर क्या है बकरी ठीक है, मैं तेरा चस्का जो पूरा होगा दिल क्यों पमदे पे हो। सारे ने हदीस में जड़ियां गल्लां लिखियां जब तुम दबदा नहीं पिया कईयां भज जाना जे। इसीलिए हम कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, सुन्नी मौलवी हो या सुन्नी नाखान हो या सुन्नी नकीब हो या सुन्नी पीर हो, उसे कहिए मुनाफिक इख्तियार ना करे। और रबीउल अव्वल आवे ते सारियां तकरीरां, मुहर्रम आवे तू सारियां तकरीरां, और नहीं सारियां कर या कुरान आ या हदीस आ गया। आवाज कमजोर हमारी है, जो मेरे साथ है वो हाथ उठा के बताए ना। किसी घर को खुश करने के लिए कभी तकरीर ना किया करो, अरब रसूल को राजी करने के लिए तकरीर, बस खलास खत्म। मुनाफिक बनने का क्या मतलब है भाई? हम रबीउल अव्वल वाले सुन्नी नहीं है, सदा बहार सुन्नी। कौन से सुन्नी है? सदा बहार, जितने मतलब बदल गया सुन्नी है जनाब। मुफ्ती अहमद यार खान गल चली है मुनाफिक वाली तरह सुन लो, सीरियल आ गया है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तफसीर नईमी च लिखा है जेड़ा मुनाफिक होंदा ना, मुनाफिक फरमाया आपने जुमला लिखे हुए हैं, फरमाया सुन्नियों के अंदर जो मुनाफिकत करते हैं, सुन्नियों के अंदर ये मौलवी ते पीर ते नकीब नाथ खान ये साडे तबके वास्ते है, तुहाडे वास्ते बाद विच है। हो सकता है को मौलवी पीर मेरे से नाराज हो जाए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गल सच्ची है, सुननी तब पहुंची, लेकिन बात सच्ची मुझे करनी तो है। और मेरे भाई अपने आप को क्लियर क्यों नहीं करते ये लोग? फरमाया तेरे मौलवी मुनाफिक होंगे ना, मुनाफिक यानी रबीउल अव्वल सारियां तकरीरां ते मुहर्रम में चुनावी उन्होंने भी राजी उन्होंने भी राजी हैं। फरमाया ये कभी इज्जत नहीं पा सकते। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि जब ये सुन्नियों में बैठते हैं ना तो सुन्नी नाराज होते हैं, कहते हैं यार तू सुन्नी हो के सुन्नी बन के साडी मसीते रह के साडे मसलक का पीर बन के कहलाना है तो तेरा अकीदा खराब है। सुन्नी नाराज होते हैं, इज्जत सुन्नियां की कोई नहीं। जदों पितरे ना कोई जाता है वो बज़ाहिर बड़ी वाह वाह बल्ले बल्ले अपने स्टेज ते बहांदे तकरीरां भी करांदे माल भी चोखा देंदे ते बाद में पता की आखदे ने यार है बड़ा बेगैरत, अजे भी सुन्नी बन के रहंदा पे साडे असीं दा आया नहीं। फरमाया ये मुनाफिक होता है ना, ये धोबी का वो कुत्ता होता है, ना घर के रहता है ना घाट का रहता है। जो असली होता है कसम खुदा दी एक बंदा रह जाए मालिक को भी कंड वचन ही नहीं देते। इस वास्ते मौलवी या पीर नकीब ना खाने मुनाफिक बन के ना रहा करो, अगर रहना है तो खड़े रिजवी बन के रहा करो। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। पैगाम हक देना हमारी जिम्मेदारी है और इसको कबूल करके अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम इसको कबूल फरमा ले। जागरे बैठे हो तो गल जी हजरत फरूक आज़म की छेड़ी बैठा सी सुना ला मैं हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ये जो उम्र है ना, उम्र इसकी जुबान पर हक जारी रहता है। फरमाया फरिश्ता बोलता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो ये बता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका हार गुम हो गया, तो जो है भी फ्रांसीसी वालों की
اب جب ہار گم ہوا نا تو منافقوں نے تہمت لگانا شروع کر دی حضرت اما عائشہ صدیقہ پر. اب جب انہوں نے تہمت لگائی نا تو نبی پاک علیہ السلام بظاہر پریشان ہوا. بعض کہتے ہیں نبی پاک پریشان کیوں ہوئے؟ اگر انہیں غیب تھا تو بتا دیتے. میں نے کہا نہیں، علماء نے لکھا ہے پریشان پتہ کس لیے تھے؟ پریشان اس لیے تھے کہ منافق یہ وہ گندی نسل ہے کہ جنہوں نے ایسی چال چلی کہ جن جملوں کے ساتھ نبی پاک کے دل کو تکلیف پہنچی، جس کے ساتھ نبی پاک پریشان ہوئے. ورنہ پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی آپ کے پاس علم نہیں تھا، پریشانی کی وجہ یہ تھی کوئی بھی شریف بندہ ہو اس کے گھر والوں پر تہمت لگے تو وہ پریشان تو ہوتا ہی ہے نا. معاملہ تو سارا اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ پریشان ہوتا ہے کہ اے بندے نے یہ گل کر چھڑی ہے. لیکن اس وقت تک ابھی منافقین کو جدا کرنے والی آیتیں نہیں آئی تھی اور وہ بیچ میں گھسے ہوئے تھے. جب آئی نا وہ بھی بتاتا ہوں، وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی شان کے میں بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ سنیے، پریشانی صرف اس لیے تھی کہ میرے گھر والوں پر تہمت لگا دی. اور ادھر دیکھو پریشانی کس وجہ سے تھی. یہ جتنے علم غیب کے منکر ہیں نا، آؤ تمہارا جنازہ نکالے ذرا محرم کی پہلی تاریخ کوئی. اور وہ یہ ہے نبی پاک اس لیے پریشان تھے کہ ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ میرے جسم پر تو رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. میں اگر اس پر بھی داد مانگوں تو پھر میں کہیں اور چل کے تقریر کر لیتا ہوں. یعنی ان کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے جسم پر رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو میرے بستر پر کردار کے اعتبار سے جو کمزور عورت ہو وہ کیسے آ سکتی ہے. ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی. اور نبی اس لیے بھی پریشان تھے کہ یار میرے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن کو میں نے جھوٹا کھلایا اپنے ہاتھوں سے. بلکہ میں اس سے اگلی بات کہنے لگا ہوں، یہ میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایک ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود کھلایا. اور اگلی گل جڑی ہے نا، میں نہیں تو انہوں کہنا اچھی بولو. اے مومنہ کی ماں کی شان بیان ہوتی بھی تو مومن ہی بولا ہے اور دوسرا بول بھی نہیں سکتا. اور یہ علماء نے لکھا ہے حضرت عروہ بیٹھے سن نبی حضرت اما عائشہ دے کول. انہاں کیا کہ 3-4 بندے نے تواڈے خلاف گلاں کردے نے، بھوکدے نے. تے فرمایا بھوکن دے میں مومنہ دی ماں کافر دی تے میں ماں ہی نہیں. 5-4 بندے چوپ بیٹھے پھیر کے ہیں. فرمایا میں ماں ہی مومنہ دی ہاں. یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ پاک کا دشمن ہے کبھی مومن ہو سکتا. سمجھے کیا اپنے عقیدے نوں؟ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ او خوش نصیب نے. میں ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، کیمرے 2 لگے ہونے. بخاری شریف دے وچ ہے انعام دا جیڑا رشتہ نبی پاک دے نال کیتا ہے نا، یہ خود رب نے کیتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے مجھے اس بات میں تسلی ہے تو شفیع نہیں، میں انشاءاللہ اگلی تقریر کر کے واپس آ کے میں تیری تسلی کر کے جاؤں. کتنے بیٹھا گیا نبی پاک فرمایا 3 دن تک اے عائشہ ایک کپڑے کے اندر حضرت جبرائیل ایک تصویر لپیٹ کے لاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ رب نے تحفہ تمہارے لیے پسند کیا ہے. میں جب بولتا تھا تو عائشہ تیری تصویر ہوتی تھی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں جا رہا؟ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو خدا کے بندو. اور یہی بات ہے. اب بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم جب 26 ذوالحج کو آپ کے اوپر حملہ ہوا اور آپ 3 دن زندہ رہے اور یکم کو جب آپ کی تدفین ہوئی، جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے وہ بھی بات سناتا ہوں لیکن یہ ایک جلدی سے بات سنا کے آگے نکلنا چاہتا ہوں. آپ نے نا اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عبداللہ کو حضرت اما عائشہ کی طرف کی. حضرت اما عائشہ کو کہو کہ جہاں پر نبی پاک اور حضرت ابو بکر دفن ہے نا، میری خواہش ہے کہ میری قبر وہاں بنے. تو میں آکھیا تسی بھی آکھیا سی بھی یہ خلیفے سن تے بڑے طاقتور سن تے زور نال قبر بنوائیاں تے اے کی ہے. آپ کو سمجھے بات کو سمجھے آپ پتہ ہے کہ اجازت سمجھتے پے نے آئے سب کے جانا آپ نے اجازت مانگی ہے. ہاں آپ جب حضرت اما عائشہ کے پاس گئے تو حضرت اما عائشہ نے نا ایک بات کہی اور جو صوفیاء اور اہل عرفاء اہل حق نے ایک بات کی وہ بھی سنی آپ نے. آپ نے کہا کہ رکھی تو میں نے اپنے لیے جگہ تھی لیکن آج میں عمر کو دے دیتی ہوں. انہوں نے اجازت مانگی ہے. عمر سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے، میں ان کو دے دیتی ہوں. اور اگلی گل بھی سنیا ہے، اے پچھلی گل تو سنی بندے تو علاوہ رضوی بندے تو علاوہ تو کوئی نہیں، غوث پاک دے ملک تو علاوہ تو کوئی نہیں دسے گا. اور ایک کہڑی گل اے سنی ہن اے دل جے تیرا گلاب دے پھول طرح نہ کھڑ جاوے تے گل ہے. حضرت اما عائشہ نے فرمایا پتہ میں اجازت کیوں دیندی پئیاں، پتہ میں اجازت کیوں دیندی پئیاں. فرمایا وجہ
نبی ہے. فرمایا جب میرے اوپر تہمت لگی تھی نا تو منافق باتیں کر رہے تھے. اس وقت یہی عمر تھے جو میرے نبی پاک کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ جو عائشہ کے ساتھ کیا کس نے کیا تھا؟ فرمایا اللہ نے. تو فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھٹیا کردار والی عورت کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر اعلیٰ خاتون کے علاوہ کسی خاتون کو بیٹھنے ہی نہیں دے سکتا. فرمایا یہ عمر نے کہا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ میری عزت کا دفاع عمر نے کیا تھا. آج میں عمر کو جگہ دے رہی ہوں. آج جملہ سنی میں نے کہا جو حضرت عائشہ کا دفاع کرے اس کو نبی کا قرب مل جاتا ہے جیسے عمر بن خطاب کو مل گیا. توجہ ہے حضرات، بات دور نہ چلی جائے لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. جب یہ تہمت لگی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جملہ بولا. ابھی نبی پاک کے پاس نہیں گئے تھے. نبی پاک کے پاس ابھی گال سنی نا کہ منافق ہیں کہتے پہنے. آپ ادھر دیکھیں میری طرف. او بیٹے بات سنو میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں پہنچے. جب یہ بات حضرت فاروق اعظم کے کانوں تک آئی نا تو آپ نے پتا کیا کہا تھا؟ غور سے سنا. آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے فرمایا او ہو اللہ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے اور اے جڑی گل ہے نا سوائے بہتان تو کچھ نہیں. یہ بہتان ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کی زبان سے یہ جملے نکلے. اللہ نے اسی طرح قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. حضرت عمر کی زبان پر حق جاری. کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ یار؟ اچھا یہ دو آیتیں. تیسری آیت بھی سنیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے جب نبی پاک نے مکے کو جب فتح کیا نا تو جو ہے مکے کو جب فتح فرمایا تو سارے مکے کے بوت آپ نے نکال دی. ایک پتھر بچ گیا جس کو مقام ابراہیم کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے. اس کو نہیں نکالا تو نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. اس کو یاد چلا بزرگوں کا تبرک جائز ہے. ساڑھے سنی قوم نہ دسنا پہلا اشارہ دینا پہلا کام بولتے ہیں جتنے بزرگوں کے قدم لگ جائیں نا وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے. تو میں نے مٹھا یا آکھن دیو جتنے حضرت ابراہیم کے قدم لگنے کی وہ برکت والی تھا رہا ہے جنہیں پورے مدینے سے مصطفیٰ کے قدم لگے رہے ہیں. بڑا دا حال کی ہو سی ترکڑا ہو کے سنیاں کر کے اپنے عقیدے مسئلہ کے پکا ہو جا. اب جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ یہ پتھر یہاں پہ ہے حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی صرف یہ فضیلت بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم لگے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے وقت خزنا من مقام ابراہیم مصلی کہ ہم نا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں. آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے. اللہ نے قرآن مجید میں انہیں لفظوں کے ساتھ صرف لفظ نا یہ ہٹا دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا چلو بے سارے مسلمانوں ایتھے مقام ابراہیم کے کول کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کیا مطلب جو جملے فاروق اعظم کی زبان سے نکلے اپنے قرآن بنا کے نازل فرمایا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اور اگلی بات بھی سنیا ہے ایسے بھی تھوڑا مسئلہ حل کرنا ہے. یقین کرو ادھر دیکھو میں نے ان کانوں سے سنا ہے ایک بد نصیب شخص کی ویڈیو. وہ کہتا تھا حضرت عمر شرابی تھے. استغفر اللہ خدا کی قسم میں سنا ہے اس پاکستان کے اندر کیسے کیسے کمینے لوگ نے جڑے سٹیجاں دے کھلو کے بک بک کرنے پر سنی نہیں سی. میں نے خوشی سی بھی سنیا چاہیے تھا کتا نہیں گمیا. آواز کمزور آ رہی ہے تھوڑی ٹھیک ہے نا. وہ بے غیرت تھا اس نے بک بک کی. میں نے جب یہ آیت پڑھی یہ کہتے حضرت عمر شرابی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہیں اور کہتے ہیں بیٹے شرابی اور لعنت ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں پر غلط ساری باتیں. تو انہوں پتہ ہے شراب حرام کی نہیں ہوئی تھی. ایسون فقیر عرض کر رہے ہیں شراب کو حرام کرنے میں
حضرت فاروق اعظم کی خواہش تھی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ شراب نہیں ہونی چاہیے. چونکہ ابھی ابتدا تھی اسلام کی, ابھی آیت نازل, نبی پاک خاموش ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کی خواہش اور چاہت تھی کہ شراب حرام ہونی چاہیے. اللہ نے چند دنوں کے بعد قرآن کی آیت فاروق کی خواہش کے مطابق حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل کی. اور فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ شراب, جوا, یہ سب کچھ حرام ہے. اور میں نے کہا جس کی خواہش میں شراب حرام ہو, آئے وہ سب کے جامع, اس کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو مجھے تو لگتا ہے یہ خود شرابیوں کی نسل ہے, یہ خود شرابیوں کی نسل ہے, یہ خود بدکاروں کی پیداوار ہے. جس کو اتنی سمجھ نہیں آئی. گرامی قدر حضرات, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خواہش پر یہ جو شراب ہے یہ حرام کر دی گئی. اور جس دن حرام ہوئی پھر لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں گلیوں میں بہ رہی تھی, محبوب نے کہہ دیا ختم ہو گیا. اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ. سمجھ آئیے آپ حضرات. اور یہ حضرت فاروق اعظم پر تہمت, خدا کا خوف کرنا چاہیے یار. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت فاروق اعظم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہا ہوں, حضرت فاروق اعظم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے, حق. یہ مالکوں کی مرضی ہے, کسی کے ساتھ حق ہے, کسی کی زبان پہ حق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اور سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے. 26 ذوالحج کو جب آپ پر حملہ ہوا, اور حملہ ہونے کا سبب پتہ کیا ہے؟ 3 بندے موڑ موبائل بڑے بیٹھن میں بیٹھا بیٹھا نکڑا ہو چنگے راس ہو, چلو پا لیا جی ایک نے گھات لیا ہے. اصل میں یار میں کلاس سے پانا والا بندہ تو مرچا سمجھ جاؤں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم آپ تشریف فرماتے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک غلام آیا, نوکر خادم, اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. آگ کی پوجا کرنے والا تھا, مجوسی تھا. اور اسلام کے اندر سختی نہیں ہے کہ جو میرا نوکر خادم بنے تو اس کو مسلمان ہی ہونا چاہیے. جبر نہیں تھا, اسلام پیش کیا جاتا تھا جب اس کا جی چاہتا کلمہ پڑھتا. ظلم کے ساتھ کلمہ نہیں ہے, محبت کے ساتھ کلمہ, یاد رکھ لیجیے. مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا, مجوسی تھا. حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا, کہنے لگا سرکار میری تنخواہ تو بدوا دے ہو. آپ نے فرمایا کتنی تنخواہ ہے؟ 2 درہم. آپ نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں درکھانا, نجار, بڑھائی. آپ نے فرمایا یار تنخواہ تو تیری ٹھیک ہے, چلو سفارش کرنے ہیں. جب آپ نے کہا تنخواہ تو تیری ٹھیک ہے, چلو کرنے ہیں, اس کے دل میں ایک بغض پیدا ہو گیا. چھوٹا بندہ, چھوٹے ذہن کا بندہ, وہ ذہن میں چکر رہا, ان کی مطلب کی جاتے ہیں حکمت نہ لگا دیا. اس نے نا بڑی تیز نظروں سے آپ کو دیکھا. حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے جڑے 1500 میل دور کھلوتے ساری اور دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کوئی نہ تو سریا کیسا ہے. آپ جب چلو چلا گیا نا, جدوں چلا گیا بڑی عجیب گل کر کے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا, شہادت کی, لیکن اس پر کوئی حملہ نہ کرے جب تک یہ جرم نہ کرے تب تک نہیں. آئے سب کے جہاں ایسے مسئلہ جنہیں سمجھنا ہے. یہ جتنی بزرگستیاں ہیں, حضرت فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہوں, مولا علی ہوں, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما, آپ ان سب کو دیکھیں, ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے. حضرت امام حسین کو کوئی نہیں پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے. بھائی جس دن پیدا ہوا ہے اسی دن حضرت جبرائیل آئے اور آگے نبی پاک سے فرمایا ان کو شہید کر دیا جائے گا. نبی پاک کو چاہیے تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کہ آپ نے نہیں کی. حضرت علی کو پتا تھا, آپ نے دعا کی. سیدہ خاتون جنت کو پتا, آپ نے دعا نہیں. امام حسن کو پتا, نہیں دعا کی. امام حسین کو پتا, نہیں دعا کی. حالانکہ یہ وہ ہیں دعا کر دیں ڈوبا سورج نکل آتا ہے, چاند ٹوٹ جاتا ہے, در چل پڑتے ہیں, مردے زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن دعا نہیں کر رہے. وجہ تو میں کیا وجہ تھا تیرے پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا.
یہ پچھلے سال مجھ پر ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تو حضرت علی نے تو مشکل کشائی کربلا میں کی نہیں، وہ تھے بچہ شہید ہو گیا تھا، کوئی بھی نہیں بچان واسطے گیا۔ میں کہا بلے ہوئے ذہنی کمینیاں، اتنا تو مجھے حق دو نا یار، بلے ہو ذہنی کمینیاں۔ میں کہا تینوں اینا نظر آگے، تینوں یہ نہیں نظر آیا، مشکات شریف حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کو تو پیدا ہوتا ہی پتا تھا حضرت امام حسین کے بارے میں کہ یہ امام حسین شہید ہو جائیں گے، تو نبی نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ میں نے تو میں نہیں پتا، تو میں کہا پتا ہوں تو تمہیں بھوک مارنی ہے۔ اوہ عقیدے مسئلہ ہی بولیا کرو میریاں مدینے دیاں مٹھیاں مٹھیاں آہو بولو ذرا سبحان اللہ بیان۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ عقیدے کی بات ہے نا، حضرت علی پر کتنا بڑا اعتراض ہے، تو میں کہا نبی پاک نو پتا سی، حضرت علی نو بھی پتا سی، سیدہ پاک نو بھی، امام حسن نو بھی، امام حسین نو بھی، کسی بھی دعا نہیں کی تھی۔ اب یار گل تو تیری ٹھیک ہے، تو میں کہا مردوں جی بھوک پٹی ہے، اتنا میرا حق بنتا ہے نا۔ مولا علی پر اعتراض ہوا، چپ کر کے بیٹھے، عجاب پر آسا تک گھر پڑا کے اسا ہے، تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ چپ ہو گئے نا سارے، یہ دوڑیاں تو مانگیا تو سورا نے تو جواب نہیں دینا، یہ حال حضرت مولا میں دے سکتا۔ میں کہا اس سے پہلے میں تمہیں ایک اور گل بھی سناواں تاکہ تمہیں پتہ لگے اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ، آپ جب آئے نا تھانہ ساغر کے کنویں کے اوپر آپ نے ڈیرا لگایا، اتھوں دے جڑا جوگی سی نا جی راکھا سی علاقے دا، انہیں آکھا نکل جاؤ اتھوں اسی تو نہیں پان دینا، آپ نے فرمایا ایک پانی کا لوٹا بھرنا دے، مریدی نے کہا لوٹا بھرے نا، اور جوائیں کر کے لوٹا بھرے آتے سارا خوب ویٹ کے پیچھے دورا پہنیا اٹھی میں انہاں کو تھاڑے ہوا کی بنیا، آپ نے فرمایا ساتھ لوٹ کہیں بھرے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے بالکل، کہ میں کہتے ٹھیک ہے حضرت معین الدین چشتی میری رحمت اللہ ہے، یہ تقریباً 1000 سال تو بعد آئے سید نے، امام حسن بھی نسل حسنی سید نے، کہ میں کہ حسنی سید ہوئے 1000 سال تو بعد آئے، وہ بھی طاقت نہیں ہے، وہ تھے خود حسین ہیں۔ یہ گل ٹھیک ہے، کہ میں کہ وہ نہر فرات کو نہیں سن قابو کر سکتے، کہاں سے میں کیوں نہیں کی تھی؟ یہ میں نہیں پتا، میں کہ پتا ہوتا تو سن نہیں ہوتا۔ سن میں کیا اصل رولا کیا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو خواجہ معین الدین نے دین سی پھیلانا، دین پھیلان واسطے نا کرامت بھی کھانی پہنی ہے تاکہ وہ ویکھن کے سارے سیدھے ہو جائیں تے کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ امام حسین نے دین سی بچانا، دین پھیلاون تے بچاون میں فرق ہے، پھیلاون آلے کرم کا دکھائیاں تے بچاون آلے صبر دکھایا ہے، کہ اس صبر کا صدقہ ہے یزید کی ہمیشہ بات سے بیٹھ گئی، حسین کی ہمیشہ بات سے بلند ہو گئی۔ وہ سمجھا کیا سارے حضرات میں کہا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچانے نہیں آئے تھے، تو میں کہا اللہ نے قرآن خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ نے یہ دیا کیا ہے، تو میں کہا غزوہ احد والے دن نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹ مبارک شہید ہوئے، ایک حد اللہ کا تھوڑا جا حصہ شہید ہویا، اتنی جنگاں ہوئیاں، اتنے کافرہ جنگاں، تقریباً 27 جنگاں حضور خود گئے ہیں، تو میں کہا اللہ نے فرمایا بچاؤں گا ایک ہی ہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو سبق دے منگے ایسا کہ یہ مشکل میرا آ جاوے نا تو موڑ گھر نہ بیٹھے رہیا، حقیقت نہیں ہم سمجھتے بھائی جان، بات دور نہ چلی جائے، ٹائم پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہے، جی ٹھیک ہے میں بس گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن ایڈی جلدی نہیں، پتہ نہیں 2-4 گھنٹے لگ سن یا 2-4 منٹ لگ سن، خدا بہتر ہے، لیکن آپ تھوڑا میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات بات یہ سمجھا رہا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا جب تک جرم نہ کر لے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چند دن پہلے نا آپ نے خواب دیکھا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رتے رنگ دا چوچا ہے، رتے رنگ دا تے مینوں چوچا پیا مارتا ہے، لوگوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا میری شہادت کا وقت قریب ہے، آپ نے پہلے بتا دیا۔ تیسری بات
آپ نے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے دعا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے پر دے مدینے میں. شہادت کی موت دے اور دے. آپ کی جو بیٹی ہے نا حضرت حفصہ، حضرت حفصہ یہ ام المومنین ہے، نبی پاک کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک دن حضرت فاروق اعظم کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دعا مانگی نا یا اللہ مجھے موت دے تے دے بھی مدینے تے دے بھی شہادت دی. تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ کیسے آپ کو مطلب مدینے شہر کے اندر آپ کو موت بھی نصیب ہو اور شہادت کی بھی ہو تو یہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیٹی جب رب چاہے گا مجھے موت بھی آئے گی، شہادت کی بھی آئے گی اور مدینے میں بھی آئے گا. پہلے فرما دیا، فرما آئے گی، میرا رب چاہے گا آئے گی، میں دعا مانگی ہوئی. ٹھیک ہے، لو جی آپ نے ساری بات پہلے بتا دی ہوئی تھی. وہ جو فیروز تھا ابو اللؤلؤ اس نے خنجر کو زہر میں بجھایا، زہر لا کے رکھ دے سمجھے لے بندے حملہ ہو گئے نا، زہر نہ لگے تو بندہ فوت ہو جائے. محراب میں آ کے چھپ گیا. حضرت فاروق اعظم نے رکعت پڑھائی نہ تو انہیں حملہ کیا، 6 بار کیتے. بس 3 دن تک 26 ذوالحج میں حملہ ہوا ہے، 3 دن تک آپ حیات رہے. محرم شریف کی چند راتوں میں انتقال ہے. پہلی یکم آپ کا جنازہ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا اور آپ کو نبی پاک کے پہلوے اقدس کے اندر دفن کر دیتا گیا. لیکن یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، بڑے عرصے کی بات ہے. میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا تو مجھے ایک بندے نے پرچی دی، انہیں آگے مولوی صاحب تسی پچھلے جمعے دسیا سی کہ حضرت فاروق اعظم نے ممبر تے کھلوتے سن جمعہ پڑھاتے سن کہ حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور سن تے انہوں نے جناب انہوں نے دیکھ لیا کہ آکھیا ساریہ پہاڑ والے پاسے ہو جاتی ہو جنگ جیت گئے تے تسی آکھیا سی کہ حضرت عمر دی نظر ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا تے بڑیاں گلاں. میں کہی بالکل میں کیتیاں نے، میں مننا. اس آکھیا جڑا 1500 میل دور ساریہ نو دیکھ سکدا ہے او محراب دے کھلوتے بندے نو کیوں نہیں دیکھ سکیا؟ بیٹھے ہو بڑو وہ گل کرے سابی تو انہوں سرانا بیلی جواب نہیں دے انہوں نے وقت دکار نہیں وہ بیچارے دوڑے پکیں دیں اسی مستق یاد کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس نے جب یہ اعتراض کیا کہ جس کو 1500 میل دور کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ محراب میں لکا بیٹھا ہے. یہ تو 5 گز بھی نہیں بڑھتے پہلی صاحب تو اگے کتھے 1500 دے پیچھے 5 گز ہے. اگر کوئی یہ سکیدے کا مالک بیٹھا تو بھی کان کھلے کر تیرے بھی جواب دیا پتر ہے. اپنا دماغ نہ خراب کیا کرو، اصل مسئلہ سنا کرو. اس کا جواب علماء نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں ہے بات یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا. بات یہ ہے جب آپ منبر پہ کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے نا تو آپ کی توجہ اس لشکر کی طرف تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا. آپ کی توجہ ادھر رہتی تھی. جب توجہ ادھر تھی تو اللہ نے پردے ہٹا دیا، دکھا دیا اور آپ بولے اور آپ نے بتا دیا. اور جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے تو آپ کی توجہ رب کی جانب ہوتی تھی. آپ کی جانب پر محرابوں کی جانب نہیں ہوتی تھی، رب کی جانب ہوتی تھی. بات توجہ کی ہے. بات کس کی ہے؟ توجہ کی ہے. توجہ جب ادھر تھی تو پردے اٹھ گئے اور توجہ جب ادھر نہیں تھی تو پردہ برقرار رہا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ویسے بھی میں کیا پتہ لگ بھی جاتے کہ جی میں امام حسن حسین کو پتہ لگ گیا سی، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں، آپ نے ورنہ مقابلہ کریں گے. کیوں؟ طاقت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی. گل صرف ہے نہیں ہے جنہوں نے پتہ لگ جائے نا اللہ کی رضا ہے وہ آدھے پھر جی وہ راضی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس ویلے پینک کے پڑھ لیا نا، اے گل غور دینا سنیا بھاؤا پینک دے نال جب بنی گیا نا پینک دے نال کہ آگ بھڑکی کھلوتی ہے تو این پینک دا ہلارا ہوتے ٹور گیا ہے تے پچھو نہ دھاگے پڑھ دیتے ہیں. ابو صرف آگے ٹھکانا تھے جبرائیل آ گیا کہنے لگے حضور کو ساڑھے بیک دھاگے کٹھی دینے رسے آپ آگے بیٹھے ہوئے تے جبرائیل آدھا حضور ہون تک کئی میں نے سوچا. فرمایا جبرائیل یہ ناصر بھی اللہ کو پتہ ہے نا جو کو جھوندا پیا اکھے جی انہوں تو پتہ ہے کہ فرمایا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھ لو جھولے کاما. فرمایا میں لوگی رضا تے راضی ہاں. پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اوے آگا ٹھٹی ہو جا ٹھٹی ہو جا. اور
بیٹھے علماء تفسیر نے ایک نکتہ لکھا، فرمایا صرف ٹھٹی نہیں فرمایا، سلاما سلامتی والی گل ٹھٹی فرما تو تیری ٹھاٹ ڈلی سی نا کہ ووٹ ڈیزائنر دی لوڑ پڑی ساڈی قوم نو بھی لگتا ہے ڈیزائنر دی لوڑ چوپ ہی ہو گئے ہیں میرے عزیز میرے دوست سلامتی والی فرمایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ بات ہوتی ہے توجہ کی، اور کم علمی کی وجہ سے لوگ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. بعد وقت کی غالب نہ ہو تو بندے کو مسئلہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے. لو جی اگلا مسئلہ بھی تمہیں ہوں سناواں. دو مسئلے سنا کے میں تھوڑی جان چھڑنی ہے. بھاویں لگے گھنٹہ تے بھاویں لگے منا گھنٹہ، دو مسئلے سنا کے تھوڑی جان چھڑنی ہے میں. اللہ اکبر توجہ ہے بھی آمد آئیے میں کہہ سارے بگا چھوڑا موبائل چ نکلے نا یار تمہیں آل میں کام کی کرتے موبائل یہ بھی کرتے ہیں اوہ اللہ تمہیں مدینے لے جائے. اے مسئلہ سنی ذرا. پہلا مسئلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ پر اس نے حملہ کر دیا نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھو. آپ نے نماز پڑھائی، نماز نہیں چھٹی. اتنا اہم فریضہ ہے. آج جتنے بیٹھے ہو نیت کرو نماز آدھی. ساڑھے اندر سستیاں ہیں سارے اندر ذکر سن لینے لنگر کھا لینے نماز ہماری مسیح کے کو نہیں لگ لے خالی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ایسا نہ کرے. مسافر بندے کا حکم اور ہوتا ہے، مقیم کا حکم اور ہوتا ہے، مریض کا حکم اور ہوتا ہے، تندرست کا حکم اور ہوتا ہے. اذان سن لئیے، مسافر نہیں ہو مریض نہیں ہو تو مسجد پہ آ کے نماز پڑھو. توجہ ہے. اچھا بس اوقات یہ بدگمانی بھی کرتے ہیں. بدگمانی ایسی ہوتی ہے کسی مولانا صاحب نے مطلب اتوں نکل کے اسی پنڈی پٹیاں شہر چل کے تقریر کرنی، اگر اسی نکل گئے نہ کہ تو ہوئی کوئی نہیں. حالانکہ مولانا صاحب کدھر نہیں کیا نام احمد بھائی یہ سانو لے کے میں کہ پہلو سانی نماز پڑھا باقی کام بعد کرا. اللہ کی رحمت جو اس نے توفیق دی ہوتی بار کا جھوک کے وہ نہیں شکریہ ادا کرنے ہیں اور نماز پڑھ کے فخر بھی کوئی نہیں. وہ نہیں عقیدہ بھی تیرا حکم ہے اسی آ گئے ہیں اسی نکمے ہیں سنبھال لے صدقے جاؤں سانو نماز پڑھن دا وال آ گیا تو مزہ آ جائے اور میں اپنا سانو سنبھال لے. اللہ اسی آ گئے ہیں جی ہو جائے ہاتھ سے اسی آ گئے ہیں اور تو جان تو تیرا کام جان سمجھے ضرور آیا کرو. بس اوقات لوگ آتے ہیں سے نماز پڑھنے سن خیال بڑے ہوتے ہیں. صوفیاء نے فرمائی دے لکھا ہے مسئلہ سن لو. جب نماز شروع کر دینا تاکہ کرو یا اللہ میں تیری رضا واسطے پڑھتا پہ ہوں تے میں تیرا بندہ نہ دکھلاوا ہے نہ ٹور ٹپا ہے نہ لوکاں واسطے میں تیرے واسطے پڑھتا پہ. اللہ اکبر. بعد پوری نماز شیطان جتنا بھی ٹیل لاوے گا کھ نہیں بننا چونکہ اسی تے پہلو ہی اپنی بکنگ کروا دی. تو اے تھوڑا بڑا بڑا مسئلہ حل کیتا ہے. سیدھے پہ آ کے کرو مالکہ میں کمزور ہاں اے شیطان کا میرے خون کی طرح جس میں دوڑتا پیا میں اگر تو کیویں بچا تو ہی ہے بس اینج اپنے آپ کو بچایا کرو. اے جڑا تو ذکر مانا دے نا یار جی میں شروع کرنے ہیں او والی 40 پہلی رکعت پہلی راندی سجدے نہیں راندی میں بھول جانا رکعت چوکھیاں ہوئیاں اور ٹینشن نہ لیا کر. اے بھی صوفیاء نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا دے کول بندے نے پوچھا نماز پڑھنا تو میرے خیال بڑے آندے تے دوے بندے نے آکھیا او کافر سی انہیں آکھیا اسی پڑھنے اپنی عبادت تے سانو نہیں آندے. آپ نے فرمائی جو کہ ساڈے سچے ہون دی دلیل ہے تے تواڈے کوڑے ہون دی دلیل ہے. انہاں کہیا یو کس طرح فرمایا ایک مکان تے سونا پیا ہوے دوسرے دے وچ گھوں پیا ہوے اور پیا ہوے سمجھ دیو بولی تے کوئی سمجھ دے تواڈی بولی بولدا پیا تے آپ نے فرمایا ڈاکو کو پتہ لگ گیا بے دو مکان چاہے فلانی فلانی شے تے فرمایا گھوں والے پاس جائے گا یا سونے والے پاسے. انہاں کہ سونے والے پاسے. فرمایا تساں کافر ہو تواڈے وچ گھوں ہوئے اساں مسلمان ہیں ساڈے وچ ایمان ہے تے سونا ہے. شیطان تو آتے محنت کرتے نہیں اور کرتے ہی ساتھ تھے. کہ مولوی اسی نماز پڑھی رکھنے ہیں ابھی شیطان کا تو جتنے مرضی ٹیل لا اسی تیرے نہیں اسی ہو دے ہیں. اس واسطے نمازاں پڑھیا کر توجہ دینا جتنا مرضی خیال آمن چھڑ دے تو شروع کرنا مالکہ میں تیرا میں آ گیا میں ہوں سنبھال میں کمزور ہوں میں کتنے شیطان دینا لڑ سکنا. ولا حول ولا قوت نہ میرے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے اے تو ہی ہے جو سانو سنبھال لینا. سمجھ آ رہی حضرات. لاری حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. حضرت فاروق اعظم اے بھائی ایک باری ایسے دعا میں مولانا صاحب گوڑے چھڑی بھائی سارے چھڑو ایک باری سدھے ہو جائے. اے بھائی سجے کھپے بھی خیر میں تھوڑی سارے دی سبحان اللہ چیک کرنی سارے بندیاں دی گل آ گئی بڑی ٹاپ دی میں تمہیں چیک کرنا میں تمہیں دوسری بار پھر کہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے آخیا ہے بندہ سیاحوں کون ہے جائے میرے تے حملہ کیتا ہے اور میرا قاتل کون ہے میرا دشمن کون ہے. انہوں نے آخیا بھائی اے بندہ سیاح کے دسنے آئے. فرمایا جلدی دسو کون ہے. انہوں نے آخیا جی اے تے ہے مجوسی یعنی کافر
حضرت فاروق اعظم مسکرا پہ فرمایا الحمدللہ لوگ کیا حضور ہنستے پہ توڑتے حملہ کی ہے اور فرمایا ہنستا ہے اس واسطے پہ ابھی میرا دشمن کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا رہا ہے جو ہے ہاں مسکرا کے اپنے مسکرا کے مدینے جا کیوں بھائی جا سائی کے کوئی نہیں آئی اور فرمایا ہو بے میرا دشمن جو ہو بے مسلمان ہے یہ نہیں ہو سکتا میرا دشمن کبھی مسلمان ہے اللہ اللہ نے فیصلہ مسئلہ تمک کیا ہے اب بیٹھے ہو ہوں اگلی نہیں سمجھ لو آپ نے پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ بندہ کھلیا اپنا بیٹا جگہ میں تمہیں گل سنا چکے ہیں گل ہے کہ جدو حضرت فاروق اعظم دفن ہو گیا اے گل بھی نہ سناوا تو میرا موضوع مکمل نہیں ہوتا حضرت اما عائشہ صدیقہ تو یہ بتا رہا خود ذمہ داری کے نال گل عرض کر رہا ہے جدو حضرت فاروق اعظم دی ہوتے قبر شریف بن گئی دفن ہو گیا نا آپ جدو آنیاں سن نا تے دوپٹہ لے کے پردہ کر کے آنیاں سن اس تو پہلے نارمل عورتیں جویں گھر سے تے دوپٹہ رکھ کے آنیاں اس طرح آندیاں سن آپ کو سوال ہویا اما پاک یہ دسو کہ پہلے جدو نبی پاک حضرت ابو بکر دفنان تے تسی نارمل دوپٹہ لے کے جویں عورت اپنے حجرے کمرے چ آ جاندیاں سن چونکہ انہاں دے حجرے دفن سن تے حضرت عمر پاک دفن تے تساں باقاعدہ پردہ کر کے آندیاں ہو فرمایا پہلے میرا باپ سی تے پہلے میرا شوہر سامنے تے میں ہنجی آ جاندی سی ہن عمر آ گیا ہن میں پردہ کرنا ہے ہو گئے ہیں